تذکرہ فرما رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کی۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور ایسے ایسے انبیاء کرام بھیجے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، اور ایسی ویسی حکومت نہیں تھی کہ صرف انسانوں پہ حکومت ہو، جناتوں پہ بھی حکومت تھی، ہواؤں پہ بھی حکومت تھی۔ اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا تھا، چرند و پرند کی بولیاں آپ کو پتہ تھی۔ سورہ نمل آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت پر سے کیسے چیونٹی کی بات سن لی، اور چیونٹی نے کیا کہا تھا اپنے گروہ سے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس چلو، سلیمان کا تخت آ رہا ہے، معلوم ہوا یہی اتار دیا گیا تو ہم لوگوں کو رون ڈالے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو سن کر کے آپ مسکرائے، اور آپ کو پورا واقعہ جب وہاں آئے گا تو بیان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو اے اسرائیل کے بیٹو جو ہم نے تمہارے اوپر کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سارے عالموں میں، ساری دنیا میں جو فضیلت ہم نے تمہارے خاندان کو دی ہے، جو تم کو فضیلت دی ہے، وہ کسی اور کو نہیں دی۔ یہ بڑا انعام اللہ تعالیٰ مکہ میں جو یہود آباد تھے، اوس و خزرج دو قبیلے تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے۔ کون سا دن؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ دوستی کام دے گی، نہ رشتہ داری کام دے گی، نہ باپ بیٹا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ دوسری جگہ منظر کشی قرآن نے کی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی کو دیکھ کر کے۔ بڑی محبت ہوتی ہے بھائیوں میں، لیکن بھائی جب سامنے پڑ جائے گا تو بھاگ لے گا دیکھ کر کے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ کو دیکھ کر کے آدمی بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، گھر والی کو دیکھ کر کے، صاحبہ گھر والی کو، بیوی کو دیکھ کر کے آدمی بھاگ پڑے گا، بیٹوں کو دیکھ کر کے بھاگ پڑے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس کا ترجمہ ایک مفسر نے کیا ہے کہ بڑا ہاپا داپی کا جو ہے معاملہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے والا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، جو تمہاری کتابوں میں ہمارے محبوب کا تذکرہ ہے، ان کی نشانیاں ہیں، وہ سب چھپا رہے ہو، بتا نہیں رہے ہو، ذرا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس دن کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کفار کے حق میں، مومنین کے حق میں تو سفارش قبول کی جائے گی۔ بہت سی احادیث کے اندر آتا ہے کہ معلوم ہوا، بہت معتبر حدیث بخاری مسلم کی، کہ جن کے گھرانوں میں حفاظ کرام ہیں تو یہ بھی ان کو تمغہ دیا جائے گا۔ جہاں ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، وہیں حافظ قرآن سے کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے خاندان میں 10 ایسے افراد کہ جو 10 تو ہم کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ جن کی مہر لگا دی گئی ہے، جہنمی ہیں، ان کی جو ہے آپ سفارش کریے، ان کو آپ چن لیجئے اور جنت کے اندر لے جائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ علماء کے بارے میں آتا ہے جو متقی عالم ہیں، پرہیزگار، جن کو دیکھ کر کے اپنی آخرت یاد آنے لگے، جن کو دیکھ کر کے آخرت کے بارے میں ہمارا تصور جو ہے گردش کرنے لگے، ان عالموں کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کسی نے عالم کے پیچھے، عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی، گویا کہ اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ فضیلت دی ہے وہ عالم باعمل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے کبھی کسی عالم سے ملاقات کی؟ کہے گا کہ نہیں، کبھی نہیں ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اچھا دیکھا بھی؟ تو کہاں، 40 قدم کی دوری سے دیکھا گزرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جس نے میرے نائب رسول کو 40 قدم کی دوری سے دیکھا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں یا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کروں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ کسی کے چھوٹے بچے انتقال ہو گیا، نابالغ، حدیث کے اندر آتا ہے وہ پیروں میں لپٹ جائیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ 2 چیزوں میں سے ایک آپ کو کرنا ہے، یا تو ان کے ساتھ ہم کو جہنم میں بھیجیے اگر یہ جہنمی ہے، یا پھر جو ہے میری سفارش قبول کریے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی سفارش قبول کرے گا۔ تو کفار و مشرکین کے حق میں کوئی سفارش جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل۔ ہاں کوئی فدیہ دے کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پوری زمین کو سونا کر دیا جائے، سارے پہاڑوں کو سونا کر دیا جائے، اور تمام چیزیں کفار و مشرکین اللہ کو فدیہ دینا چاہیں اس کے بدل میں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم کو معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں۔ یہ تو بڑی بددیانتی ہے، بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے خالق کو بھول جائیں، اپنے مالک کو بھول جائیں جس نے ہمارا وجود دنیا میں بخشا، ہم اسی کی ذات میں شریک ٹھہرائیں، کسی کو ساجی مانیں، مشرکوں میں اپنا شمار کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نصرت کے معنی مدد کے آتے ہیں، ولا ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے کہ لاؤ کسی کی سفارش مان لی جائے، کسی کی مدد جو ہے قبول کر لی جائے، کوئی کسی کی جو ہے وہاں مدد نہیں کر پائے گا۔ مومنین کے بارے میں بہرحال بہت سی احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول فرمائے گا، بلکہ ایک جگہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس صرف ایک نیکی کم ہوگی، سب معاملہ اوکے ہوگا، ایک نیکی کم ہوگی، اور ایک شخص ایسا ہوگا جس کی زندگی میں صرف ایک ہی نیکی ہوگی، وہ بھاگے گا، سب کے پاس جائے گا مایوس ہو کر کے۔ اس شخص کے دل میں آئے گا کہ ہماری ایک نیکی سے کوئی کام چلنے والا نہیں، لاؤ یہاں جو ہے ہم اس کو دے دیں، کم سے کم اسی کا کام چل جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تم کو نیکی کہاں سے ملی؟ وہ بتائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا میری صفت میں شریک ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحم کرنا، اس نے اس میں شرکت کی، اس نے میری صفت جو ہے اپنائی، پہلے اس کو جنت کا فیصلہ دیا جائے گا جس نے ایک نیکی دی ہوگی، اس کو بعد میں بھیجا جائے گا۔ ایسا تو ہے، سفارش قبول ہوگی، مومنین کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ اور ہمارے ابو کے جو ماموں تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بھیا تم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھ لکھ جاؤ گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی منتری ودھائک آتا ہے، اس کے ساتھ میں تمام لوگ جو ہے مہمان خانے میں جو گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے اس میں گھس جاتے ہیں۔ ایسے آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ نکل چلیں گے؟ پڑھا رہے ہیں اسی نیت سے تو پڑھا رہے ہیں۔ ان کو بڑا مضبوط ان کا جو ہے عقیدہ تھا اللہ کے اوپر، اور وہ کہتے تھے ایک بات، کہتے تھے جس نے اس کو ایک مانا کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، ہم سے کوئی لکھ کر کے لے لے کہ اس کو جہنم تو جہنم ہے، جہنم کا دھواں بھی سونگھنے کو نہیں ملے گا اس کو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانے سے اس کو جنت میں داخل کرے۔ اتنا یقین ان کو مضبوط تھا اللہ کی ذات کے اوپر، اور وہ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے جنت کا انتظام کیا ہے تو کوئی کمال نہیں کیا ہے، ہم نے بھی بغیر دیکھے ہوئے تم کو مانا ہے، اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے مانا ہے۔ یہ ان کی اپنی بات تھی، یہ واقعی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اے اللہ، شکوہ میں کہا ہے کہ اللہ اس دنیا پہ پتھر اور درخت سب پوجے جاتے تھے، امت مسلم نے تیرا کام کیا ہے، امت مسلم نے آ کر کے تجھ کو تیری زمین کو جو ہے سجدوں سے سجایا ہے اور بسایا ہے،
یہ علامہ اقبال نے شکوہ میں اللہ سے کہا ہے باقاعدہ. تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی بہانے سے ہم سب کو انشاءاللہ جنت کے اندر داخلہ ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اے بنو اسرائیل ذرا وہ منظر بھی یاد کرو، وہ نعمت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی تھی فرعونیوں سے. فرعون نے پیچھا کیا اپنے لشکر سے، کہا قبطی قبیلے کا تھا. اصل ہوا یہ تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ مصر کی طرف سے ایک آگ اٹھتی ہے، اور وہ آگ ہر قبطی گھر میں، کیونکہ فرعون بھی قبطی قبیلے کا تھا، ہر قبطی گھر کے اندر داخل ہوئی اور بنو اسرائیل کے لوگوں میں کسی کے گھر نہیں داخل ہوئی. خواب کی تعبیر پوچھی نجومیوں نے. اس دور کے جو پادری تھے، بڑے عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تم کو تمہاری حکومت کو تہس و نہس کر دے گا. تو اس نے باقاعدہ حکم دے دیا تھا کہ جو نوزائیدہ بچے ہوں، جتنے لڑکے ہوں، ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے. یہ باقاعدہ اس کا فرمان، نہ جانے کتنے بچوں کو جو ہے اس نے زندہ قتل کروا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ نعمت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی تھی فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو طرح طرح کا عذاب دیتا تھا، سزائیں دیتا تھا. سب بگاڑ کے کام جتنے تھے وہ بنو اسرائیل سے لیے جاتے تھے. سب کو غلام بنا رکھا تھا، محکوم بنا رکھا تھا. یذبحون ابناءکم، ابن کے معنی بیٹے کے آتے ہیں، ابنا اس کی جمع ہے، جو ذبح کروا دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں، اور چھوڑ دیتا تھا، زندہ رکھتا تھا لڑکیوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اس وقت اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھنا یہ بہت بڑی جو ہے ایک ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اسی دور میں. حضرت جبریل امی آئے، فرمایا کہ ایک باکس کے اندر ان کو قید کر کے بند کر کے جو ہے اور دریا میں ڈال دو. اسی طریقے سے ان کی ماں نے ان کو دریا میں ڈال دیا. چونکہ فرعون لاولد تھا، کوئی بچے نہیں تھے اس کے، اور اسی دریا کے اسی محل کے کنارے وہ باکس لگا جا کر کے. یہ اللہ رب العزت نے انتظام کیا تھا. دائنے انگوٹھے سے دودھ اور بائیں انگوٹھے سے شہد، وہ جب چوستے تھے اللہ رب العزت نے یہ سسٹم بنا دیا تھا ان کی زندگی کو بچانے کے لیے. اوپر سے آسیہ نے دیکھا، آسیہ نام تھا اس کی بیوی کا، نکلوایا گیا، دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ. فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو ہماری حکومت کو تہس نہس کرے گا. تو آسیہ نے کہا کہ نہیں، اس کی خوبصورتی سے ایسا نہیں لگ رہا ہے. تو نجومیوں سے مشورہ کیا، وزیروں سے مشورہ کیا. وزیروں نے بتایا کہ اس کا امتحان لو، ایک انگارہ رکھو، ایک ہیرا رکھو. اگر یہ ہیرے کی طرف بڑھتا ہے تو وہی بچہ ہے، اور اگر انگارے کو پکڑتا ہے تو یہ وہ بچہ نہیں ہے، عام بچہ ہے. معلوم ہوا کہ ہیرا رکھا گیا، انگارہ رکھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، جبریل امی نے انگارہ پکڑوا کر کے منہ میں رکھوا دیا. اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تتلے تھے، آپ جو ہے صاف بول نہیں پاتے تھے اسی زبان کے جل جانے کی وجہ سے. تو ہر وقت آپ کی ترجمانی کے لیے آپ کے بھائی جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام آپ کی ترجمانی کے لیے ساتھ میں رہا کرتے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پالا. اللہ تعالیٰ جب پالنے پہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ جب پالنے پہ آتا ہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دور بھی یاد کرو کہ جب وہ تمہارے بیٹوں کو، لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتا تھا تمہاری بیٹیوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ بڑی آزمائش تھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ سب جب معاملہ ہوا، آگے بڑھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر کے یہاں سے نکل جائیے. آپ رات کو اپنی قوم کو لے کر کے نکلے.
صبح معلوم ہوا، فرعون کو بتایا گیا رات میں کہ وہ تو سب اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، تو فرعون نے کہا کہ جب مرغ بولے صبح تو ہم سب لشکر تیار کر کے ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ معلوم اللہ کی مصلحت تھی، کوئی مرغ بولا ہی نہیں، اور صبح کے وقت جب مرغ بولا تو اس نے کہا کہ ایک بکرا ذبح کر کے اس کی کلیجی پکوا کر کے ہم جب تک کھائیں گے جب تک لشکر تیار کر دیا جائے۔ 6 لاکھ کا لشکر تیار کروا کر کے اور پیچھا کیا، بالکل دریا کے کنارے، دریائے قلزم کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہیں۔ دیکھا کہ لشکر جرار آتا ہے، روایت کے اندر ہوا کی طریقے سے فرعون کا گھوڑا چلتا تھا، اور اتنا طاقتور اور رحیم و شہیم تھا کہ معلوم ہوا کہ آج کے آدمیوں کو 10 آدمیوں کو ایک ہاتھ میں جو ہے وہ دبوچ لیتا۔ مفسر نے لکھا ہے حضرت یوشع ساتھ میں تھے، کہا کہ اے موسیٰ آپ نے مروا ڈالا ہم کو، یا تو ہم کو مچھلیاں کھائیں گی، سامنے سمندر ہے، یا پیچھے جو ہے تلواریں ہیں فرعون کی، اچھا ہم تمہارے اوپر ایمان لائے۔ گھوڑے کو پانی میں دوڑایا، معلوم ہوا ڈوبنے لگا، واپس لایا۔ کہا موسیٰ اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم اس کے نام پہ ہم اس پہ ایمان لائے تو وہ ہماری ضرور کوئی مدد کرے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا ہے موسیٰ آپ دیکھ کیا رہے ہیں، آپ اپنی لاٹھی کو ماریے پانی کے اوپر۔ 12 خشک راستے، اور قرآن کہتا ہے فرقنا، ہم نے جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے ایسے پانی کو کھڑا کر دیا، اور وہ پانی میں جو جھروکے بنے ہوئے تھے، باقاعدہ ادھر کے لوگ ادھر کے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ ہم بھی پار ہو رہے ہیں، وہ بھی پار ہو رہے ہیں، دہشت نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو کہ ہمارے سب لوگ جو ہے دریا کراس کر رہے ہیں اور خشک راستے۔ ایک سوال آتا ہے کہ بتاؤ وہ کون سی زمین ہے کہ جس نے سورج کو صرف ایک بار دیکھا ہے؟ وہی دریائے قلزم کی زمین ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے دیے تھے اسی زمین نے صرف سورج کو ایک بار دیکھا ہے۔ معلوم ہوا فرعون نے جب دیکھا کہ ارے یہ تو سب دریا کراس کر گئے، پار کر گئے ہیں، اور ہمارا لشکر جو ہے، تو اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ تم کیا دیکھتے ہو، تم بھی گھوڑوں کو دوڑاؤ اسی کے اندر، جب یہ پار کر گئے تو ہم بھی پار کر جائیں۔ روایت میں آتا ہے، قرآن آگے اس کی اور تفصیل کے ساتھ کہیں جہاں پورا واقعہ مفصل بیان کرے گا قرآن خود، جب بیچ میں ان کا لشکر پہنچا ہے، دریائے قلزم چھوٹی موٹی دریا نہیں ہے، بہت بڑی دریا ہے، تو معلوم ہوا اللہ نے حکم دیا کہ پانی آپس میں مل، سب کے سب جو ہے اسی دریا میں ڈوب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھی نعمت یاد کرو، یہ ہم نے تمہارے لوگوں کے اوپر انعامات کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ان نعمتوں کو یاد کرو، یہ تو سب تمہاری توریت میں واقعات لکھے ہوئے اور قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ آپس میں جب ملتے تو کہتے ارے وہ تو ہمارے موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہے وہ تو قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو جس دن دریا پار ہوئے تھے وہ محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعے کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا۔ یہودی لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، یہاں آئے تو پوچھا یہ لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو ہے نجات ملی تھی، اور آج ہی کے دن فرعون جو ہے وہ دریا میں ڈوبا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تو ہمارے بھائی تھے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی پیروی کریں اور اس دن کو خوشی کے طور پر منائیں، لیکن ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا دن جو ہے 10ویں محرم کو عاشورے کے دن باقاعدہ جو ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے پھاڑ دیا دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ،
اور تم کو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمام فرعون کے لشکر، فرعون اور فرعون کے لشکر کو ہم نے ڈبو دیا، غرقاب کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی ان پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس منظر کو کہ ڈوب رہے ہیں اور اللہ ہم کو بچا رہا ہے، تب بھی تم جو ہے، اور تمہاری توریت کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، تب بھی تم تصدیق نہیں کرتے ہو۔ اللہ نے ان انعامات کو جو ہے یاد دلایا ہے یہودیوں کو، تاکہ جو ہے شرم کھا کر کے، سوچ کر کے کہ ارے جو واقعات ہمارے نبی کے ہیں اور ہماری کتاب میں لکھے ہیں، قرآن ہو بہو جو ہے ان واقعات کو بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہیں پڑھنا لکھنا تو سیکھا نہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ سچے رسول ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح صحیح نصیب فرمائے۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما، اے رحیم و کریم رب، ہم سب تیرے گنہگار بندے، اقراری مجرم ہیں، مولا ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنے لوگ بھی یہاں حاضر ہیں، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اللہ ہم جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، اللہ خصوصاً حبیب بھائی کی صحت خراب ہے، مولا انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اللہ عمران بھائی جو شاہد بھائی کے بھائی ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، ضمیر کے بھائی کو شفا عطا فرما، اللہ کمال بھائی، کبیر بھائی، سعید بھائی، اللہ ان لوگوں کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اللہ ابوالحسن بھائی کے والد والدہ کو اللہ شفا کلی نصیب فرما، اللہ جن بھائیوں نے مجھ سے اور کہا ہے دعاؤں کے لیے، اگر مجھے نام نہیں یاد ہیں لیکن مولا تو بخوبی ان کے ناموں سے بھی واقف ہے، ان کی بیماریوں سے بھی واقف ہے، مولا تو انہیں شفا عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا ارحم الراحمین، اس دنیا سے جو لوگ مومن مومنات رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ابھی جلدی میں افضال بھائی دادی کا انتقال ہوا، مولا انہیں ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے اہل خانہ میں جو بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اس میں جتنے لوگ موجود ہیں جن کے گھرانوں سے رشتہ دار عزیز اقارب دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ہمارے قصبے میں اللہ اسلامی کالج، اسلامی اسکول، اللہ ہماری بچیاں ہمارے بچے، اللہ ایسے اسکول قائم فرما دے، اللہ دینی ماحول میں ہماری بچیاں تعلیم پائیں، ہمارے بچے دینی تعلیم پائیں، اللہ مسلمانوں کو، اللہ سوئی ہوئی قوم کو اللہ جگا دے، اللہ اپنی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، مولا ہماری بچیوں کے حجاب نقاب کو پابندیاں ہیں، مولا نماز جمعہ کے لیے اللہ RSS کی ذہنیت والے لوگ جمعے کی چھٹیاں نہیں دیتے ہیں، پروردگار عالم تیری عبادت سے ان کو نفرت ہے، اللہ جبکہ نماز میں نہ کوئی شور ہے نہ شغف ہے، مولا امن و سکون کی عبادت ہے، اللہ ان سے ان کو نفرت ہے، اللہ ہمارے اس قصبے میں اللہ اچھے ادارے، اچھے اسکول، اچھے کالج، اللہ لوگوں کو کھولنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ کھولنے کی توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، تو تیرے ہاتھ میں سب کے دل ہیں، مولا سب کے دلوں میں سوچ پیدا فرما، سب کے دلوں میں سوچ پیدا فرما، اللہ اگر ہم نے ابھی اپنے ادارے، اپنے اسکول و کالج نہ کھولے تو آنے والی نسلیں ہم کو کوسیں گی کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو ہے بے وقوف تھے، اللہ دور اندیش نہیں تھے، کہاں لا کر کے ہم کو کھڑا کر دیا جہاں ہم کو تعلیم کی مشکلیں ہیں، اللہ جب کوئی قوم ہلاک ہونی ہوتی ہے تو ان سے اس کی تعلیم چھین لی جاتی ہے، مولا ہماری نسلوں کو ہمارے نبی کے بارے میں نہیں معلوم، مولا اپنے عبادت کے بارے میں نہیں معلوم، اپنے دین کے بارے میں نہیں معلوم، مولا صحیح معنی کر اگر آج کی نئی نسل سے پوچھا جائے کہ تم کس کی امت میں ہو تو بتانا مشکل ہوگا، مولا اتنا معیار گر چکا ہے، مولا ہم سب کو آگاہ کر دے، ہم سب کو توفیق مرحمت فرما دے، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان رہے، مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما، اللہ
اے اللہ بری نگاہ سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلامی تنظیمیں جہاں جیسی کام کر رہی ہیں اے اللہ امن و سکون کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ راہ کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ابھی ہم آسانی سے مسجدوں کو آ سکتے ہیں تو نہیں آ رہے ہیں۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدوں میں آنا جو ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ اے اللہ ایسا دن نہ آنے پائے۔ اے اللہ ہم لوگوں کو توفیق مرحمت فرما۔ تیرے گھر کو اپنے جبینوں سے آباد رکھیں، اپنی پیشانیوں سے آباد رکھیں۔ مولا ہم سب کو توفیق مرحمت فرما، پنج وقتہ نمازی بنا۔ اے اللہ ذات و برادری کے جھگڑوں سے ہٹ کر کے اوپر کچھ سوچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اچھی سوچ ہم میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔